کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کا لفظ قرآن پاک کے اندر لا کر محمد رسول اللہ کو دائمی بنا دیا، جو قیامت تک اسی طرح پڑھا لکھا جائے گا، محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ یہاں سے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کے فضائل کا بیان فرمایا۔ اگرچہ اس کے پہلے مخاطب حضرات صحابہ ہیں جو حدیبیہ اور بیت رضوان میں شریک تھے، لیکن الفاظ کے عموم میں سبھی صحابہ کرام کو شامل ہے، کیونکہ صحبت اور معیت سب کو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ حاصل ہے۔ اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت اور آپ کے دین کو سب دینوں پر غالب کرنے کا بیان فرما کر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کے اوصاف اور فضائل اور خاص علامات کا ذکر تفصیل سے فرما دیا۔ اس میں ان کے اس سخت امتحان کا انعام بھی ہے جو صلح حدیبیہ کے وقت لیا گیا تھا کہ ان کے قلبی یقین اور قلبی جذبات کے خلاف صلح ہو کر بغیر دخول مکہ کے ناکام واپسی کے باوجود ان کے قدم، اللہ اکبر، صحابہ کو مکہ سے بھی محبت تھی۔ جب اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے معاہدہ کیا، ان کے قدم مکہ کی سرزمین پر بیت اللہ کے اندر نہ لگنے کی وجہ سے ان کی اطاعت اور قوت ایمانی کا انہوں نے ثبوت دیا۔ وہاں پر صحابہ کرام کے فضائل اور علامات کی تفصیل بیان فرمانے میں اللہ کی بھی ہو تو بعید نہیں یہ حکمت کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد اور کوئی نبی اور رسول تو مبعوث ہونے والا نہیں تھا۔ آپ نے اپنے بعد امت کے لیے کتاب اللہ کے ساتھ اپنے صحابی کو بطور نمونہ کے چھوڑا اور ان کی اقتداء اور اتباع کے احکام بتا دیے، اس لیے قرآن نے ابھی ان کے کچھ فضائل اور علامات کا بیان فرما کر مسلمانوں کو ان کی اتباع کی ترغیب تاکید فرما دی۔ اس مقام پر صحابہ کرام کا سب سے پہلا وصف تو یہ بتلایا کہ وہ کفار کے مقابلے میں سخت ہیں۔ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کفار کے مقابلے میں سخت ہیں اور آپس کے اندر مہربان ہیں۔ کفار کے مقابلہ میں سخت ہونا ان کا ہر موقع پر ثابت ہوتا رہا ہے کہ نسبی رشتے ناطے سب اسلام پر قربان کر دیے، اور حدیبیہ کے موقع پر خصوصیت سے اس کا اظہار ہوا اور آپس میں مہربان اور عیسائی پیش آنا صحابہ کرام کا اس وقت خصوصیت سے ظاہر ہوا جبکہ مہاجرین اور انصار میں مواخذات ہوئی ہے، اور انصار نے اپنی سب چیزوں میں مہاجرین کو شریک کرنے کی دعوت دی ہے۔ قرآن نے صحابہ کرام کے اس وصف کو مقدم بیان فرما دیا کیونکہ در حقیقت اس کا حاصل یہ ہے کہ ان کی دوستی اور دشمنی، محبت یا دعوت کوئی چیز اپنے نفس کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ سب کا سب انہوں نے کیا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے لیے، کہ اپنے لیے کسی نے بھی کچھ نہیں کیا۔ یہی وہ چیز ہے جو ایمان کامل کا اعلیٰ مقام بتاتی ہے، یہی اعلیٰ مقام ہے۔ بخاری شریف کے اندر حدیث میں ہے، من احب للہ وابغض للہ فقد استمکل ایمانہ، کہ جس شخص نے اپنی محبت، اپنے بغض
اپنی عداوت دو کو اللہ کی مرضی کے تابع کر دیا، اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ اسی سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ صحابہ کرام کے کفار کے مقابلہ پر سخت ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کبھی کسی کافر پر رحم نہیں کرتے، بلکہ مطلب یہ ہے جس موقع پر اللہ اور اس کے رسول کا حکم کفار پر سختی کرنے کا ہوتا ہے وہاں ان کو اپنے رشتے ناتے یا دوستی وغیرہ کے علاقے اس کام میں مانے نہیں ہوتے، جہاں تک اس کے ساتھ رحم و کرم کا معاملے کا تعلق وہ تو خود قرآن پاک نے اس کا فیصلہ فرما دیا، لا ینہاکم اللہ الا ان تبروا وتقسطوا الیہم، یعنی کفار مسلمانوں کے درپے آزاد اور مقاتلہ پر نہیں کہ ان کے ساتھ احسان کا سلوک کرنے سے اللہ تعالیٰ منع نہیں کرتا۔